اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورناؤ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 99 نکالیے، یعنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 99 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع تھا جگنو۔ آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے کہ جگنو کس موسم میں رات کو اڑتے پھرتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا، اور جگنو کو شاعر نے کیوں ہیرا کہا ہے، یہ بھی ہم نے اس حصے میں پڑھا۔ اب بچوں، ہم آج اس کا حصہ دوم پڑھیں گے، تو آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھا ہوگا کہ اس نظم میں جگنو کے بارے میں شاعر نے کیا لکھا ہے اور کس طرح اس نے جگنو کے اڑنے کا اظہار کیا ہے، اور جگنو کس موسم میں زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بچوں، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جگنو ایک چھوٹا کیڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی چمک دی ہے کہ رات کو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ اس کا صفحہ نمبر 99 نکالیے اپنی بہارستانی اردو کا۔ سوال نمبر 4 ہم آج کریں گے، تلاش کیجیے اور بتائیے۔ یعنی ہم نے نظم پڑھا، اب اس میں ہمیں کچھ ایسے لفظ تلاش کرنے ہیں جو ہم وزن ہوں اور ایک ہی آواز رکھنے والے الفاظ ہوں۔ ایسے الفاظ کو بچوں قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جو ہم نے اس نظم میں پڑھے ہیں۔ تو ہم اب اس نظم میں ایسے ہی الفاظ تلاش کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو، اس نظم کو ایک بار پھر غور سے پڑھیے۔ پہلے شعر میں اندھیری اور میری الفاظ آخر میں آئے ہیں۔ ایسے ہم وزن اور ایک سی آواز رکھنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی بچوں، آخر میں اس نظم میں 2 الفاظ آئے ہیں، یعنی الفاظ کیا ہیں؟ اندھیری اور میری۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ یہ جو اندھیری اور میری ہے، یعنی یہ ہم وزن اور ایک ہی آواز رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں کھل اور دل قافیے ہیں، یعنی جو اس کا دوسرا شعر ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، خل اور دل۔ یعنی پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ یعنی یہ 2 الفاظ بھی ہم وزن الفاظ ہیں اور ایک ہی آواز رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کو بھی قافیہ کہتے ہیں۔ بچوں، آپ اس نظم کے سبھی اشعار میں سے قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ تو کچھ الفاظ ہم اس نظم میں ایسے لکھیں گے تو جو قافیے ہوں گے، یعنی جو ہم وزن اور ایک ہی آواز رکھنے والے الفاظ ہوں۔ بچوں، آپ اپنی کاپی پر انڈر لائن ایسے الفاظ کو کیجیے۔ مثال کے طور پر دل، کھل، اکیلی، چنبیلی، ہوا کی، فضا کی، بارش، تراوش، اندھیرا، سویرا، رہے، ہوئے، بن، ٹھن۔ شاباش بچوں، آپ دوبارہ سنیے اور ایسے الفاظ کو انڈر لائن کیجیے جو قافیے ہیں، یعنی ہم وزن اور ایک ہی آواز رکھنے والے الفاظ ہیں۔ دھل، کھل، اکیلی،
چنبیلی، ہوا کی، فضا کی، بارش، تراوش، اندھیرا، سویرا، رہے، ہوئے، بن، ٹھن۔ بچوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو قافیے کہلاتے ہیں، یعنی یہ ہم وزن اور ایک ہی آواز رکھنے والے کچھ الفاظ ہیں۔ تو بچوں، آپ دوبارہ اس نظم کو پڑھیے اور اس کی مشق کیجیے۔ تو کس طرح شاعر نے اس نظم میں موسم برسات کے بارے میں کس طرح اس نے اس کی منظر کشی کی ہے اور لکھنے والا اس نظم کا جو شاعر ہے اس کا نام ہے سکندر علی وجد۔ تو بچوں، آپ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔